नाज़रीन, आप सियासत रोड पी के देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। अमेरिकी छोटू नाज़रीन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का नाम लिया है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए हैं। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे आगे जाकर। साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की एक न्यूज आउटलेट पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा खबर देती है, एक इंतहाई वेग मुबहम किस्म की फॉल्स फैक्चुअली इनकरेक्ट खबर वो पाकिस्तान के हवाले से छाप रही है, बल्कि उसके अंदर चाइनीज एक खास किस्म का एंगल भी देने की कोशिश की गई है। ये आपके सामने रख देते हैं कि ये कहानी हो क्या रही है, ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये कौन इतना ज्यादा पैनिक में आ चुका है, कौन खौफजदा हो चुका है। और एक रूल नाज़रीन हमेशा याद रखें, नेवर ट्रस्ट अमेरिकन्स, के अमेरिकियों के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करना और कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, पहले आपको अडयाला जेल की तरफ लिए चलते हैं। इमरान अहमद खान नियादी के साथ उनकी बहनों की मुलाकात है। दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। यानी महसूस ये हो रहा है कि आज भी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। पहले मैं चाह रहा हूं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल के इर्द गिर्द की मार्केट्स की वीडियो दिखाएं कि तमाम मार्केट्स बंद हैं, दुकानें, ठेले, कारखाने, सब कुछ नाज़रीन वहां पर बंद हैं और जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। पहले वीडियो दिखाएं जी। नईम हैदर पंचोता साहब ने भी नाज़रीन एक वीडियो शेयर किया, उसके अंदर वो बाकायदा से लिख रहे हैं कि हम अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। लेट्स सी तहरीक इंसाफ की नाज़रीन कितनी क़यादत वहां पर पहुंचने में कामयाब होती है या कामयाब नहीं होती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कल मुराद सईद का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के एक हिस्से में मुराद सईद साहब ने यह कहा कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई और हम अडयाला जेल के बाहर नहीं जा सकते। इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई और हम लोग धरना नहीं दे सकते। बड़ी हैरत के साथ मुराद सईद ने यह गुफ्तगू और बातचीत की थी। आज लेट्स सी अगले चंद घंटों में आप रिपोर्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ की 10,000 के करीब नाज़रीन ओहदेदारान हैं। खबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है। सोहेल खान आफरीदी साहब ने इससे पहले यह कहा था। लेट्स सी के किस तादाद में अवाम वहां पर पहुंचती है और क्या इंपैक्ट वो डाल सकते हैं या क्या नहीं डाल सकते, तो वहां से चीजें खुलकर सामने आएंगी। अब साथ साथ नाज़रीन एक और खबर है। बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें ना होने की वजह जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल, उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बताई है कि उनकी जो बहन है, यानी बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है मरियम वट्टू, जो पाकिस्तान में नहीं है, मरियम वट्टू साहिबा चूंकि ट्वीट्स कर रही हैं और उनके ट्वीट्स की वजह से हम बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं होने देते। ये वाकईतन लॉजिक है, ये मंतक है साबिक खातून अव्वल पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी के हवाले से कि उनके साथ मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही चूंकि मरियम वट्टू ट्वीट्स कर रही हैं, गुफ्तगू और बातचीत कर रही हैं। अच्छा, फिर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि अडयाला जेल में मुलाकात होती है और उसके बाद बाहर आकर ये सियासी बातचीत करते हैं। भाई, तो इमरान खान है कौन? इमरान खान एक सियासतदान है। उसके साथ जो भी मुलाकात करेगा, बैठेगा, वो सियासी बातचीत करेगा, वो सियासत के ऊपर डिस्कशन करेगा। तो पता नहीं नाज़रीन ने उन्होंने क्यों ऐसा बनाया कि सियासी बात हो रही है, कोई टैबू लग गया है कि बस सियासत पर बात नहीं करनी। इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर है, उनसे जो भी मुलाकात करेगा वो बाहर आकर पॉलिटिक्स के ऊपर ही बातचीत करेगा, वो सियासी गुफ्तगू या सियासी बातचीत ही करेगा। सियासत ही माशरों को, कौमों को, नेशंस को इवॉल्व करवाती है और आगे लेकर जाती है और मुल्क प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है कि जनाब वो सियासी। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और खबर सुने, ये बड़ी हैरानकुन खबर है। ये नाज़रीन को 12 अरब रुपीस का, यानी 12 बिलियन रुपीस का नाज़रीन एक टांका लगाया गया है। और ये इस्लामाबाद का स्कैंडल है। ये पेट्रोल इन्वेस्टमेंट को की गई है और एबीएन के एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने रिपोर्ट किया है और उनका यह कहना है कि इसके अंदर को 18वें ग्रेड के ऑफिसर मौजूद हैं और इसके अंदर और भी कोई कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं और ये सारे का सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरबिया ले जाया गया है, यानी मिडिल ईस्ट के ममालिक में ले जाया गया। ये 12 बिलियन रुपीस का नाज़रीन टांका है जो पाकिस्तानी आवाम को लगाया गया है। तो करप्शन नाज़रीन इस वक्त खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, लूट मार हो रही है, बदतरीन किस्म के पाकिस्तान के अंदर लूट मार हो रही है। महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये मीटिंग देखे नाज़रीन, ये जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है। शहबाज साहब बड़े अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं जब से ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि जरदारी साहब को प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ेगी एंड वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। जरदारी साहब तो हैं ही अनकंफर्टेबल, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं, ये कोशिश करें स्लो मोशन में ये वीडियो दिखाएं। अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ आते हैं। अमेरिकन एक न्यूज आउटलेट है सीबीएस, उसके 2-3 जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने नाज़रीन इंतहाई कोई शुरली किस्म की खबर दे दी। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है अपनी खबर के अंदर कि भाई हमें अमेरिकन ऑफिशियल्स या अमेरिकन सोर्सेज ये बता रहे हैं
کہ ایران نے اپنے فائٹر جیٹس کو پارک کیا ہوا ہے نور خان ایئر بیس کے اوپر, اور یہ جو جب سیز فائر اناؤنس ہوا اس کے بعد یہاں پر لے کر آئے اور اپنے فائٹر جیٹس کو یہاں پر پارک کیا ہوا ہے تاکہ امریکہ یا امریکہ کے جو الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ ان سے ان جہازوں کو کیموفلاج کیا جائے اور کسی طریقے سے انہیں بچایا جائے. ویئرڈ. پاکستانی جو دفتر خارجہ انہوں نے اسے کمپلیٹلی فالس کنڈم کیا. انہوں نے کہا جناب فیک ہے, جعلی ہے, فیبریکیٹڈ ہے, یہ 22 قسم کی خبر ہے اور یہ پروپیگنڈا نیوز ہے جو کہ باقاعدہ سے جنریٹ کی گئی ہے. تو obvious ہے ناظرین یہ ایک پروپیگنڈا خبر پھیلائی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پر بیک ڈور کو پاکستان ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان ناظرین گڈ ول کے ساتھ, مکمل گڈ ول کے ساتھ اپنے گڈ آفس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ آف پاکستان ایک پیس انیبلر کے طور پر دنیا بھر میں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے, میڈیٹ کروا رہی ہے, اور پاکستان کسی بھی طور پر کسی کی بھی بلیک میلنگ میں آ کر اس جنگ کا حصہ نہیں بنا اور آگے بھی نہیں بنے گا. مڈل ایسٹ نے بھی اسی طرح پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کی, بلکہ یو اے نے, متحدہ عرب امارات نے. تو اب بھی پاکستان ناظرین مکمل طور پر صرف میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے, اور یہی بات چیت پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیادی نے 2002 سے کرنا شروع کی تھی. لیٹر آن ناظرین اب ہم جا کر واقعتاً ایک ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ایکٹیو کسی بھی کانفلکٹ میں جانے کے بجائے ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں جو ایک بہترین جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر موجود ایک ملک کو کرنے چاہیے, اور وہ ملک کر رہا ہے, اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا, اپنے لیوریجز کا فائدہ اٹھا رہا ہے, چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو. تو اس طرح کی خبر ناظرین پلانٹ کی گئی, انٹینشنلی کی گئی ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے ایک ماحول بنانے کی خاص کر کوشش کی گئی ہے. یہ خاص قسم کا ماحول پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پاکستان کے رول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کسی نے ناظرین جو بیچ میں کوئی نہ کوئی ہے جو کہ انکمفرٹیبل اور شدید ترین انکمفرٹیبل. اب یہ انکمفرٹیبل کون ہے؟ یہ اس بندے کو سنیں اور اس کی گفتگو سنیں. نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بنیادی طور پر امریکہ اور ہمارے بیچ میں رفٹ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کیا گیا, اور سوشل میڈیا کو بوٹ فارمنگ کے ذریعے مینیپولیٹ کیا, یعنی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے مینیپولیٹ کیا گیا, اور ان میں سے کچھ اکاؤنٹس پاکستان میں بیسڈ ہیں, یا پاکستان بیس کرتے ہیں. یہ سن لیں. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7-front war. اندازہ لگائیں نا, یہ منہ اور مسور کی دال, یعنی بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ بندہ ناظرین اس کے منہ سے پاکستان کا نام نکلنا ہی مجھے بڑا ناگوار گزرا ہے. یہ بندہ ناظرین اس کے اوپر انٹرنیشنلی باقاعدہ سے سرٹیفائڈ ہے, یہ وار کرمنل ہے, اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, اور مختلف ممالک نے اس بندے کے حوالے سے وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ اگر ان کے نیڑے تیڑے بھی آیا تو ہم نے اسے ارسٹ کرنا, گرفتار کرنا. اور یہ آ کر کیسی گفتگو کر رہا ہے کہ بوٹس فارمنگ کے ذریعے یا جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے یا ایڈریس چینج کر کے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں رفٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور امریکن آؤٹ لیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایرانی جہاز یہاں پر آئے ہوئے انتہائی. اچھا, اس کے اوپر میں حامد میر صاحب کا کی جو خبر ہے یا جو ان کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے. حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو سیز فائر ہو چکا تھا, ایکٹیو وار نہیں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایرانین آفیشلز اور امریکن آفیشلز پاکستان میں بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے, یہ یہاں پر پکنک بنانے نہیں آئے تھے. اور پاکستان کے ایک طرف بھارت بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف افغانستان بیٹھا ہوا ہے, پھر ایران کی جو سیکیورٹی ہے یہ بڑی ایک سیریس چیز تھی, لہذا پاکستان میک اٹ شور. تو اس دوران ایرانی طیارے پاکستان میں آئے, امریکن طیارے بھی پاکستان میں, پکچرز موجود ہیں کہ جہاں پر امریکی اور ایرانی طیارے ایک ساتھ کھڑے ہیں, دونوں کے جھنڈوں کی تصویریں باقاعدہ سے سوشل میڈیا کے اوپر میسیولی وائرل ہوئی. اور اس کے بعد وہ طیارے ایک ہفتے تک, یعنی امریکن تو خیر ان کی جو ٹیمز ہیں پاکستان کے اندر موجود رہی, کیونکہ اس طرح کی خبریں یا اس طرح کے حالات بن گئے تھے کہ شاید دوبارہ سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, بلکہ ایک ہفتے تک پنڈی اسلام آباد بند رہا تھا. اور اس کے علاوہ ناظرین کوئی سیٹلائٹ امیجری نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, نتھنگ. اور یہ ایک خاص قسم کا ماحول جی پاکستان انہیں کیموفلاج کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ امریکہ انہیں نہ ہٹ کر جائے یا اسرائیل نہ انہیں ہٹ کر جائے. یہ پروپیگنڈا ناظرین باقاعدہ سے اگنائٹ کیا جا رہی ہے اور سلولی پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے. نیور ٹرسٹ امریکنز. آپ یاد رکھیے گا یہ جو امریکنز کی ایران کے اندر ہزیمت ہوئی ہے اور جو ذلت امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے, یہ ٹرمپ تو خیر یہاں سے اس کا اقتدار نہیں بچے گا, یہ مڈ ٹرم میں یہ بہت بری طرح سے لوز کرنے جا رہا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی ناظرین پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے یہ لازمی نزلہ اس کے اوپر یہ پھینکیں گے, یہ لازمی ملبہ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے پاکستان کے اوپر پھینکیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ناظرین کہ امریکہ کا جب بھی بازی میں بھی پاکستان نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا امریکنز کے حوالے سے, یا پھر میڈیشن یا کسی بھی طرح کا, حالانکہ ابھی تو ایک بڑا ڈیفرنٹ رول ہے
پاکستان پر مکمل طور پر ٹرسٹ کر رہا ہے ایران بھی. تو اس کے بعد ناظرین امریکہ نے پیٹھ میں چھرا ہی گونپا ہے, اور یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. ساتھ ناظرین نیتن یاہو ایک اور گفتگو کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ہم لوگ اصل میں 8 فرنٹ کے اوپر جیت چکے تھے, لیکن 9واں جو فرنٹ تھا سوشل میڈیا وہاں پر ہار گئے. یہ سن لیں. And that's something that has hurt us badly. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7 front war, we were completely exposed on the 8th front, the media war, really the social media war. ناظرین اب ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر ہے آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ کیا ہے اسد علی طور صاحب نے. یہ تجزیہ آپ سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی سے کی ناک سے لکیریں نکلوائی جائیں گی, 28ویں ترمیم بھی کی جائے گی, اور پریزیڈنسی بھی انہیں چھوڑنی پڑے گی. یہ اسد علی طور صاحب کو سنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کیوں کھلنے لگ گیا. ٹھیک ہے, میجورٹی آف کیسز ان کے تانے بانے پیپلز پارٹی کی طرف الزامات جاتے ہیں, سندھ حکومت کی طرف جاتے ہیں, سب کچھ جاتا ہے. ٹھیک, تو کیوں سب کچھ ایک دم شروع ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ تو دیکھیں, ایک تو 28ویں ترمیم اب آ رہی ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے حق میں ووٹ کرنا ہے. اس پر نیگوشیٹ نہیں کرنا کہ جی صوبوں کو اتنے کا کٹ لگائیں, اتنے کا نہ کٹ لگائیں. ہم جتنا چاہیں گے اتنا شیئر ہم صوبوں سے لیں گے وفاق کے پاس واپس, اور پیپلز پارٹی چونچا نہیں کرے گی, چپ کر کے اس کو ووٹ دے گی. ایک تو یہ معاملہ ہے, تو وہ اب پیپلز پارٹی کو ڈنڈا سوٹی کر کے لے جایا جا رہا ہے.